بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم اپنا جماعت ہشتم میں اردو ادب میں جو ہے وہ سبق پڑھیں گے اوں، یعنی کہ اوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت ساری جو باتیں ہیں اپنی زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ کوئی بات نہیں، کل کر لیں گے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آج فرصت ہے، اور اگنور کر کے جب ہم اس کام کو دیر سے کرتے ہیں یا اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اور مرزا فرحت اللہ بیگ نے اس سبق میں جو ان کا لکھا ہوا ہے انہوں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو طالب علم ہوتے ہیں یا گھر والے ہوتے ہیں جب وہ کسی بات کو یا کسی کام کو نظر انداز کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم کل کر لیں گے تو وہ اس کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کی بلند خوانی کی طرف چلتے ہیں، اور آپ لوگ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 98 جو ہے وہ کھول لیجئے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی ہندوستان میں پیدا ہوئے، اسکول کالج کی تعلیم وہیں حاصل کی، تعلیم سے فارغ ہو کر حیدرآباد دکن چلے گئے، وہاں پہلے محکمہ تعلیم میں ملازم رہے، پھر محکمہ انتظامیہ میں ملازمت اختیار کری، جہاں ترقی کرتے کرتے اسسٹنٹ ہوم سیکرٹری کے عہدے پہنچے۔ ان کے مضامین میں مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی اور دہلی کا یادگار مشاعرہ بہت مشہور ہیں۔ دہلی کی با محاورہ زبان، سنجیدہ ظرافت کے علاوہ واقع نگاری کے لحاظ سے بھی ان مضامین کو اردو نثر کے شہپاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین کے مجموعے مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، اور یہ جو سبق ہے اوں یہ بھی انہی مضامین سے لیا گیا ہے۔ سبق اوں، طالب علموں کو دیکھو تو اوں کا زور سب سے زیادہ انہی میں پاؤ گے۔ سال بھر کھیل کود میں گزار دیا، امتحان کا خیال آیا تو اوں کر دی، یعنی کل سے پڑھیں گے۔ آخر یہ اوں یہاں تک کھینچی کہ امتحان آ گیا، فیل ہوئے اور اس فیل ہونے پر بھی اوں کر دی۔ یہ اوں بہت ہی بامعنی ہوتی ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ باپ زندہ ہیں، کھانے پینے اڑانے کو مفت ملتا ہے، اگر مر بھی گئے تو کیا ہوا، جائیداد موجود ہے، قرضہ دینے کو ساہوکار تیار ہیں، پھر پڑھ لکھ کر اپنا وقت ضائع کیوں کریں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے، 18 برس ہی تو ہے، مڈل کے امتحان میں 2-4 بار فیل ہو گئے تو کیا حرج ہے، 30 سال کی عمر تک انٹر پاس کر لیا تو سفارش کے بل پہ کہیں نہ کہیں چپک ہی جائیں گے، یا کم سے کم ولایت جاننے کا قرضہ تو مل جائے گا، اور کوشش کی تو بعد میں معاف بھی ہو سکے گا۔ یعنی کہ اس پیراگراف میں مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے مختلف لوگوں کو کہ جو سب سے پہلے تو انہوں نے طالب علموں کو کہا ہے کہ دیکھیں سب سے زیادہ زور جو ہے ان کا وہ انہی میں ہی پاتے ہیں، یعنی کہ ہر وقت وہ سال بھر جو ہے وہ کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اور جب امتحان قریب آتے ہیں تو اس پہ بھی کچھ بچے تو پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کل سے پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں، اور کچھ تو اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کیا ہوا، فیل ہی تو ہوئے نا، کوئی بات نہیں۔ یعنی کہ ان کو جو ہے نا فیل ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے جو باپ ہیں ان کے پاس جائیداد ہے، پیسہ ہے، تو ہم اس پیسے پہ جو ہے وہ کھانے پینے کو ہمیں مل رہا ہے مفت، اور اگر ہمارے باپ خدا نخواستہ مر بھی گیا تو کیا ہوا، جائیداد بھی ہے، ہم اپنا پڑھ لکھ کے وقت ضائع کیوں کریں، کھیلیں کودیں انجوائے کریں۔ یعنی کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عمر میں ہمیں بھی صرف ہنسی مذاق و کھیل کرنا ہے۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اس فیل ہونے پر ادھر انہوں نے اوں کی اور ادھر ماں باپ نے اوں کی، یعنی کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی بچے کی جو فیل ہونے پر وہ اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ اس صورت میں ابا اماں کی اوں کا مطلب ہے یعنی کہ بچہ ابھی فیل ہوا ہے، دل ٹوٹا ہے، ذرا کچھ کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رو رو کے جان ہلکان کر لے یا کہیں جا کے ڈوب مرے، غرض اس اوں نے صاحبزادے صاحب کی تعلیم کا خاتمہ بالخیر کر دیا۔ یعنی کہ بعض اوقات والدین بھی لاپرواہی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت بچہ ہمارا فیل ہو گیا ہے اور اس کا تو دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر ہم اس کو کچھ بھی کہیں گے، ڈانٹیں گے یا کچھ کہیں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ رو رو کے اپنی جان ہلکان کر لے، یا خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کہیں جا کے ڈوب مر جائے، تو وہ بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے ہوتا کیا ہے کہ جو تعلیم ہوتی ہے وہ اس بچے کی تعلیم کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ لاپرواہ سے ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس پیراگراف میں ہے گھر والی کی اون سب سے خطرناک ہوتی ہے، کسی ماما پر خفا ہو رہی ہیں اور وہ برابر جواب دی جا رہی ہیں، کسی بھی
جو گھر میں کام کرنے والی ہوتی ہیں وہ برابر جواب دیے جاتی ہے اور یہ خاموش ہو جاتی ہیں کیا کہہ کر اون کر کے. بس تو پھر ظاہر سی بات ہے نوکر جو ہے وہ شیر ہو جاتے ہیں, گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور سارے اختیارات جو ہیں وہ ماسیوں پہ چلے جاتے ہیں, گھر کی حکومت چھن جاتی ہے. اگر کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے تو بیگم صاحبہ ادھر ادھر ڈھونڈا, تھوڑا بہت شور بھی مچایا, آخر اون کر کے بیٹھ گئیں. اب کیا ہے, پٹاری میں سے کتھا چھالیاں غائب, یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں غائب ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ پہلے تو پتہ نہیں چلتی ہیں اور پھر بعد میں ان کا پتہ چلتا ہے. خرچ کی صندوقچی سے روپے پیسے غائب, صندوقوں میں سے کپڑے غائب, غرض رفتہ رفتہ گھر کا صفایا ہو گیا. ماما نے رکابی توڑ ڈالی, رکابی یعنی کہ پلیٹ. شکایت ہوئی تو وہی اون کہہ کا استعمال کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں الماری کے پیچھے سے یا کونے خدروں سے شیشے اور چینی کا ٹوٹا سامان نکلا کہ صندوق بھر جائیں. مثال دیے کہ اتنا سامان نکلا ٹوٹا پھوٹا کہ صندوق بھر جائیں. بچوں نے کوئلے سے دیواروں پر لکیریں کھینچ دیں, دروازوں پر پینسل سے کیڑے مکوڑے بنا دیے. پہلے تو تھوڑا بہت ناراض ہوئی, پھر اون کہہ کے چپ ہو گئیں. اکثر مائیں جو ہوتی ہیں وہ نظر انداز کر دیتی ہیں بچوں کی شیطانیوں کو, حرکتوں کی. کوئی بات نہیں, کر لو, بچے ہیں, چپ ہو, کھیل میں تو لگے ہوئے ہیں, مطلب وہ جو دل چاہے ان کا وہ کریں. اب رہے میاں, تو ان کی اون سب سے زیادہ تیز ہے, یعنی کہ جو شوہر ہوتا ہے, جو میاں ہوتا ہے, اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کی اون جو ہے وہ سب سے زیادہ تیز ہے. اگر بیوی کسی بات پر بگڑی تو میاں جو ہے وہ اون کہہ کر باہر چلے گئے, یعنی کہ انہوں نے بھی بیوی کی بات کو نظر انداز کیا اور باہر چلے گئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میاں بیوی کی اون بعض دفعہ وہ کام کر جاتی ہے جو بڑے بڑے افلاطون صلاح کار بھی نہیں کر سکتے. یعنی کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے یا غصہ ہوتا ہے تو اگر کوئی ایک بھی نظر انداز کر دے تو وہ لڑائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ دونوں ہی غصہ کرتے رہیں یا شور مچاتے رہیں تو بات بڑھ جاتی ہے, خدا نہ خواستہ پھر وہ نوبت آ جاتی ہے علیحدگی پر. بیوی کو غصہ آیا, میاں نے اون کر دی, چلو لڑائی کا خاتمہ ہوا. میاں کسی بات پر بگڑے, بیوی نے اون کر دی, میاں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اگر اون کے بجائے جواب دیا جاتا تو میاں کو گھر چھوڑنا, بیوی کو میکے جانا پڑتا. ہر معاملے کی دو ہی صورتیں ہیں, فتح یا شکست, اور دونوں صورتوں میں اون نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. شکست پر جس نے اون کی اس نے گویا شکست کو شکست نہ سمجھا, اور جس نے فتح پر اون کی اس نے گویا اپنی ہمت کی قدر نہیں کی. آج نہیں ڈوبا تو وہ کل ڈوبے گا. دنیا میں وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں جو فتح کو فتح اور شکست کو شکست سمجھتے ہیں. اس لائن کا مطلب آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں ہر سب کچھ جو اپنی فتح کو فتح سمجھ کے شکر گزار ہوتے ہیں اور اپنی شکست کو شکست سمجھ کے اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اب رہے اون والے, تو جو لاپرواہی سے شکست اور فتح کو برابر سمجھتے ہیں ان کا تو بس خدا ہی مالک ہے. دنیا سے اگر مٹ نہ جائیں گے تو کم سے کم جوتیاں وہ ہمیشہ ضرور کھائیں گے. یعنی کہ جو اون کہہ کر لاپرواہی کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں, تو ان کے لیے تو بس ان کا اللہ ہی مالک ہے. اگر وہ دنیا سے یا تو مٹ جائیں گے یا پھر وہ ہمیشہ جوتیاں کھائیں گے, ناکام رہیں گے. یہ جو سبق تھا مرزا فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا, انہوں نے اس سبق میں یہی انسان کو بتانے کی کوشش کی کہ جو انسانی سوچ ہوتی ہے نا وہ اسی اس پہ کام کرتی ہے کہ آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں. تو اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو وقت کو سمجھے اور وقت پہ ہر کام کرے. تو یہ چیپٹر تھا آپ کا, مجھے امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں مشق کی طرف. سب سے پہلے ہم آپ اپنی اردو قواعد کی اردو ادب کی کاپی میں مرکزی خیال سبق اون کا ہیڈنگ ڈالیں گے اور مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈالیں گے. اس کے بعد لکھیں گے حوالہ سبق. سبق اون کے مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں. اس کے بعد حوالہ مصنف لکھیے گا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ سبق اون کے مصنف ہیں جو دانشور اور انشا پرداز تھے, لیکن ان کی شہرت مزاح نگاری ہے. اس کے بعد مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈالیے گا اور سب سے پہلے شعر لکھیں کہ نہ فکر نہ کام نہ کوئی عمل, برباد کر دیا ہے مجھے دو چار اون نے. اس سبق میں مصنف نے سنجیدگی کے ساتھ لفظ اون پر طنز کیا ہے. دیکھا جائے تو اس لفظ کی اہمیت عام زندگی میں اتنی نہیں ہے. پھر شعر لکھیے گا مرکزی خیال میں کہ اٹھاتے ہیں وہی لوگ نقصان جو دیتے نہیں نتائج پر دھیان. لیکن در حقیقت یہ لفظ انسانی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے. شکست, فتح, گھریلو مسائل اور عام زندگی میں اگر ہر بات کے نتائج پر غور کیے بغیر اسے نظر انداز کر دیا جائے تو ہر میدان میں فتح کی امید کم رہ جاتی ہے. لیکن بعض اوقات یہ لفظ
بگڑے ہوئے حالات کو سنبھال لیتا ہے۔ گویا فتح و شکست دونوں زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے ہر جگہ اون کہہ کر بات نظر انداز کرنا ہی انسان کے لیے نہ صرف نقصان دہ ہے بلکہ معاشرتی رویے کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ یہاں تک آپ کا مرکزی خیال تھا۔ اب آپ اگلے صفحے پہ مشق کی ہیڈنگ ڈالیے، سوال جواب۔ پہلا سوال ہے طالب علموں کے اون کرنے کی وجوہات تحریر کیجیے۔ جواب لکھیے گا کہ طالب علموں کے اون کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ سال بھر وہ کھیل کود میں گزار دیتے ہیں۔ اگر انہیں پڑھنے اور امتحان کی تیاری کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ اون کہہ کر چل دیتے ہیں، یعنی کھلانے پلانے کے لیے باپ زندہ ہے، اگر مر گیا تو کیا ہوا، جائیداد موجود ہے۔ یہ نہیں تو قرضہ دینے کے لیے ساہوکار ہیں، ملک سے باہر جانے کے لیے انتظام ہو جائے گا، یعنی پڑھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ اس سبق میں مصنف نے کہاں کہاں طنز اور کہاں کہاں مزاح سے کام لیا ہے، اس کے کوئی 3 مواقع تحریر کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالیے گا طنز کے 3 مواقع۔ نمبر 1، اس کے ایک معنی ہے کہ باپ زندہ ہے، کھانے پینے اڑانے کو مفت ملتا ہے، اور اگر مر بھی گیا تو جائیداد موجود ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آ جائیے گا۔ اگر مڈل کے امتحان میں 2-4 دفعہ فیل ہو گئے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 3، غرض اس اون نے صاحبزادے کی تعلیم کا خاتمہ بالخیر کر دیا۔ اس کے بعد مزاح کے 3 مواقع ہیں۔ نمبر 1، گھر والی کی اون سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے بیوی کسی بات پر بگڑی تو میاں اون کہہ کر باہر چلے گئے۔ نمبر 3، اگر اون کے بجائے جواب دیا جاتا تو میاں کو گھر چھوڑنا پڑتا اور بیوی کو میکے جانا پڑتا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ اس سبق میں اماں ابا کی اون کا کیا مطلب ہے، جواب لکھیے گا۔ بچوں کے فیل ہونے پہ والدین اون کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ فیل ہوا ہے، دل ٹوٹا ہے، ذرا کچھ کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رو رو کے اپنی جان ہلکان کرے یا کہیں جا کر ڈوب مرے۔ اس طرح والدین خود اپنے بچوں کی تعلیم کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اور یہاں اماں ابا کی اون کا مطلب بچوں کی تعلیم کا خاتمہ ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ میاں بیوی کی اون کیسے فائدہ مند ہوتی ہے، اس کا جواب لکھیں گے۔ کبھی کبھار میاں بیوی کے جھگڑے میں دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کر کے اون کر دیتے ہیں، یا اون وہ کام کرتی ہے جو بڑے بڑے صلاح کار نہیں کر سکتے۔ یہ سوال جواب یہاں پہ ختم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اگلے صفحے پہ خلاصہ ہیڈنگ ڈالیے گا۔ خلاصہ جو ہے میں وہ ریڈ کر رہی ہوں، آپ اس کو اپنی کاپی میں لکھ لیجیے گا صاف صاف خوش خطی میں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اپنے سبق اون میں کہتے ہیں کہ اون کا سب سے زیادہ زور طالب علموں میں ہوتا ہے۔ کھیل کود میں وقت گزارتے ہیں، سمجھاؤ تو اون کر دیتے ہیں، اور امتحان میں فیل ہوں تو اون کر دیتے ہیں۔ کھلانے پلانے کو باپ زندہ ہے، مر گیا تو موج مستیاں کرنے کے لیے جائیداد ہے، اور یہ نہیں تو قرضہ دینے کے لیے ساہوکار ہے، ملک سے باہر جانے کا کسی نہ کسی طرح انتظام ہو جائے گا۔ ان کے فیل ہونے پہ والدین بھی اون کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بھی فیل ہوا ہے، دل ٹوٹا ہے، کچھ کہا تو رو رو کے جان ہلکان کرے گا، گھر چھوڑ جائے گا۔ اس طرح والدین اپنے بچوں کی تعلیم کا خاتمہ خود کر دیتے ہیں۔ بیوی کی اون خطرناک ہوتی ہے، نوکروں کی خامیاں نظر انداز کر کے اون کر دی تو شیر ہو گئے، گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا، بچے شرارت کریں، دیوار پہ لکیر کھینچیں تو اون کر دی، جبکہ شوہر کی اون تیز ہوتی ہے، بیوی سے ناراض ہوئے تو اون کر کے باہر چلے گئے۔ لیکن کبھی کبھار میاں بیوی کے جھگڑے میں دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ اون وہ کام کرتی ہے جو بڑے بڑے صلاح کار نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اون نہ ہو تو میاں کو گھر چھوڑنا پڑتا، بیوی کو میکے جانا پڑتا۔ فتح اور شکست دونوں میں اون نقصان دہ ہے۔ جس نے شکست پر اون نہ کی اس نے شکست کو شکست سمجھا، اور جس نے فتح پر اون کی انہوں نے اپنی اہمیت کی قدر نہیں کی۔ اون کرنے والے فتح اور شکست کو برابر سمجھتے ہیں، ان کا تو اللہ ہی مالک ہے، دنیا سے مٹے نہیں تو جوتیاں ضرور کھائیں گے۔ یہاں پہ آپ کا خلاصہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ اگلے صفحے پہ ہیڈنگ ڈالیں گے جملے کی تشریح، یعنی کہ آپ کو جو جملے دیے ہوئے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، ان کی تشریح یہاں پہ دی گئی ہے۔ پہلا جملہ ہے کہ یہ اون بہت بامعنی ہوتی ہے، اس کا آپ نیچے سے حوالہ سبق لکھیں گے کہ دیا گیا جملہ سبق اون سے لیا گیا ہے جو مجموعہ فرحت اللہ بیگ کی جلد سوم سے ماخوذ ہے۔ پھر اس کے بعد حوالہ مصنف لکھیں گے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ سبق اون کے مصنف ہیں جو دانشور اور انشا پرداز سے، لیکن ان کی شہرت مزاح نگاری ہے۔ اس کے بعد اس کی تشریح لکھیں گے کہ اپنے مضمون اون میں مصنف یہ اس طرح سے آپ نے جملہ نمبر 1 میں حوالہ سبق حوالہ مصنف لکھ کے تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جملہ جو ہے وہ نمبر 2 ہے کہ عبارت کا مفہوم جو ہے وہ ہمیں لکھنا ہے۔
ہر معاملے کی 2 ہی صورتیں ہیں، فتح یا شکست، اور دونوں میں اون نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے پورے عبارت ہے، آپ کو یہ عبارت لکھ کے حوالہ سبق اور حوالہ مصنف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو لکھا ہوا ہے اس طرح سے آپ تشریح کریں گے دیکھ کے۔ اور پھر اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ کے جوابات میں سے درست جواب پہ نشان لگانے ہیں۔ قرضہ دینے کو تیار ہیں، کون ہے؟ ساہوکار، استاد، ماں باپ یا دوست؟ تو ساہوکار لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 2 ہے کہ الماری کے پیچھے سے ٹوٹا سامان نکلا، کون سا؟ شیشے چینی کا، مٹی شیشے کا، پلاسٹک کا، کاغذ کا، اسٹیل تانبے کا۔ تو شیشے اور چینی کا۔ اس کے بعد ہے اون کر کے چپ ہونے سے نوکر ہو جاتے ہیں، شیر، دلیر، باادب، نافرمان۔ تو شیر۔ پھر بچوں نے دیواروں پہ لکیریں کھینچیں، چوک سے، کوئلے سے، چونے سے، رنگ سے۔ تو کوئلے سے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 لکھیے گا، سانپ کے لا کے الگ کر کے لکھنے ہیں، یہاں پہ سانپ کے لا کے لکھے ہوئے، آپ کو اسی طرح کالم بنا کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سبق کا کام بہت اچھے طریقے سے بالکل جیسے میں نے کروایا ہے کریں گے، اور اس کو مکمل کر کے بھیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلے عنوان کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔